نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا صدق الله مولانا علي العظيم صدق رسوله النبي المتين المبين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ایک بار انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ درود شریف کا حلیہ نشاور کریے پڑھیے بابا سے بلند اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم صلاۃ السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، اس وقت رات کے 11 بج رہے ہیں، سونے کا وقت بھی ہے، میں زیادہ دیر گفتگو نہیں کروں گا۔ مجھے بھی پتا ہے کہ یہ جو محفل ہے جشن عید میلاد النبی با نام شادی، تو جشن عید میلاد النبی صرف لفظ نبی کو یاد رکھیے، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ پتا ہے نا، نبی سے عشق، نبی سے محبت کی، محمد سے وفا دونے تو ہم تیرے ہیں، جہاں چیز کیا ہے رہو قلم تیرے ہیں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں۔ اور میں مبارک بات دے رہا ہوں ہمارے چچا حضرت علامہ مولانا شوکت علی صاحب نظامی اور ہمارے بغل میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ حافظ وقاری نور اسلام صاحب، اور ہمارے ادھر شاعر اسلام، شاعر ہندوستان اگر میں کہوں تو اس وقت کوئی مبالغہ کی بات نہیں ہے۔ اللہ سے دعا گو ہم کہ یا پروردگار عالم کہ ہم تمام سب کو حق بولنے اور حق سن کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ دیر برداشت کر لیجیے ہمیں کہ شادی کے نام سے یہ محفل ہے، اس میں بھی کچھ گفتگو ہونی ہے، اور جس آیت کریمہ کو میں نے تلاوت کی ہے اس پر بھی کچھ گفتگو میں کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ سورہ احزاب کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دو شان کو بیان کیا ہے، ایک وصف نبوت، دوسرا مقصد نبوت۔ دیکھیے، شور و غل مت کیجیے گا، چائے والے بھائی تھوڑا سا آپ چائے کو بند کر دیجیے تھوڑی دیر کے لیے۔ میں نے کہا تھا لفظ نبی کو یاد رکھیے گا کہ جشن عید میلاد النبی نام ہے نا پروگرام کا بھائی، جشن عید میلاد النبی، اس لفظ نبی کو یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنے نبی کی دو شانیں بیان کی ہیں، ایک وصف نبوت، دوسرا مقصد نبوت۔ یہ دونوں شان کو اللہ تعالیٰ نے اکٹھا جوڑ کر کے بیان فرمایا ہے کہ اس آیت کے ابتدا کے اندر ہی وصف نبوت اور مقصد نبوت کو بیان فرمایا ہے اللہ تعالیٰ، اور لفظ نبی اپنے اندر معنی و مطالب کا بحر بے قرار رکھتا ہے۔ اس لفظ نبی کے اندر میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتنی شانیں موجود ہیں، اتنی شانیں موجود ہیں کہ میرے جگر میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کمالات علم، اوصاف حمیدہ، خصائص و فضائل وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن لفظ نبی کے اندر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بے حد و بے حساب شانیں موجود ہیں۔ صاحب لسان العرب فرماتے ہیں کہ نبی کا ماخذ اشتقاق کیا ہے؟ نبی یا تو نبعن یا نباوتن سے بنا، نبی اگر نبعن یا نباوتن سے بنے تو اس کا معنی ہوتا ہے بلندی والا و اعلیٰ و اشرف۔ اور ابن منظوم فرماتے ہیں انہو اشرف علی سائر الخلق، کہ نبی کو نبی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ جمیع مخلوق میں افضل و اعلیٰ و اشرف و اکمل ہوتا ہے۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جتنی بھی شانیں ہیں
میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو بھی شانیں ہیں کہ لفظ نبی کا ٹائٹل اتنا وزنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لفظ نبی کے اندر اتنی شانیں رکھی ہے کہ دیگر نبی پاک کی شان بیان کر کے کہ انبیاء علیہ السلام کی شان بیان کرنا اور صرف لفظ نبی کو بیان کرنا اتنی شانیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، تو پھر امام الانبیاء اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت کا کیا کہنا ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ لوگ سکون سے چائے پیئے اور توجہ دیجیے تقریر پر۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہمیں شان سنائیے، عظمت و رفعت و بلندی کیا ہے؟ تو حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ میں تمہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان ترتیب سے سناتا ہوں، سنو کہ اللہ تعالیٰ نے دیگر انبیاء السلام پر میرے مصطفیٰ کریم کی کیا فضیلت کیا شان بخشی ہے۔ فرمایا مقام عامی مومنارا نہایت، مقام ولایت و بدایت۔ فرمایا جہاں تمام عام مومن کی مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے مقام ولایت کی ابتدا ہوتی ہے۔ مقام ولایت و نہایت، مقام غوثیت و بدایت۔ فرمایا جہاں مقام ولایت کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے مقام غوثیت کی ابتدا ہوتی ہے۔ مقام غوثیت و نہایت، مقام شہادت و بدایت۔ فرمایا جہاں مقام غوثیت کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے مقام شہادت کی ابتدا ہوتی ہے۔ مقام شہادت و نہایت، مقام صحابیت و بدایت۔ فرمایا جہاں مقام شہادت کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے مقام صحابیت کی ابتدا ہوتی ہے۔ مقام صحابیت و نہایت، مقام صدیقیت و بدایت۔ فرمایا جہاں مقام صحابیت کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے مقام صدیقیت کی ابتدا ہوتی ہے۔ مقام صدیقیت و نہایت، مقام فردیت و بدایت۔ فرمایا جہاں مقام صحابیت کی انتہا ہوتی ہے، صدیقیت کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے مقام فردیت کی ابتدا ہوتی ہے۔ مقام فردیت و نہایت، مقام قرب فردون، یعنی یہ وہ مقام ہے کہ جس میں ایک ہی ہستی، ایک ہی ذات قائم ہے جس کو ہم صدیق اکبر کہتے ہیں، اور باقی مقام صدیقیت پر اور بھی ذات قائم ہے۔ مقام صدیق، مقام فردیت و نہایت، مقام نبوت، مقام نبوت و بدایت۔ فرمایا جہاں مقام فردیت کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے مقام نبوت کی ابتدا ہوتی ہے۔ مقام نبوت نہایت، مقام رسالت و بدایت۔ فرمایا جہاں مقام نبوت کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے مقام رسالت کی ابتدا ہوتی ہے۔ مقام رسالت نہایت، مقام اولو العزم رسول اللہ بدایت۔ فرمایا جہاں مقام رسالت کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے مقام رسول اولو العزم پیغمبروں کی مقام کی ابتدا ہوتی ہے۔ مقام اولو العزم رسول اللہ نہایت، مقام مصطفیٰ بدایت۔ فرمایا جہاں مقام اولو العزم رسولوں کی مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے مقام مصطفیٰ کی ابتدا ہوتی ہے۔ اور مقام مصطفیٰ نہایت نیست، اور مقام مصطفیٰ کی کوئی انتہا نہیں ہے مخلوق کے سامنے۔ یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جتنی بھی شانیں ہیں کہ اس کے ابتدا اور انتہا صرف مالک ہی جانتا ہے، صرف ان کا خالق ہی جانتا ہے، اور مخلوق کے سامنے ان کی حد بندی نہیں ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا تھا کہ سارے نبیوں کے ہیں عہدے بڑے بڑے، سارے نبیوں کے ہیں عہدے بڑے بڑے، لیکن آقا کا منصب ہے جدا جدا کہ وہ امام سارے انبیاء ہے، ان کا مرتبہ بڑوں سے بھی بڑا ہے۔ میں لفظوں میں کیسے تمہیں بتاؤں کہ ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے؟ ارے میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ صرف اللہ ہی ان کے بڑا ہے۔
سمجھ میں آ رہے کہ نہیں؟ صرف لفظ نبی کو یاد رکھیے گا. میں بولا ہوں کیا سمجھ میں آئے گی آپ حضرات کو؟ صرف لفظ نبی. میں پوری آیت پہ بھی گفتگو کرنے کا مجھے وقت اجازت نہیں دے رہی ہے، نہیں تو میں پوری آیت پہ گفتگو کرتا. صرف یا ایھا النبی پہ میں گفتگو کر رہا ہوں. ابھی میں پوری آیت کا مکمل مفہوم بھی ابھی میں لیا نہیں ہوں، صرف میں لفظ نبی پہ گفتگو کر رہا ہوں. سنیے، نبی یا تو نبون یا نبوتن سے بنا ہے. نبی اگر نبون یا نبوتن سے پڑھے تو اس کا معنی ہوتا ہے بلندی بالا و اعلیٰ و اشرف. اور علامہ اصفہانی فرماتے ہیں نباؤن ہر خبر کو نہیں کہتے، نباؤن اس خبر کو کہتے ہیں کہ جس میں 3 اوصاف پائی جائے. کتنے اوصاف؟ 3 اوصاف پائی جائے. النبأ ذو فائدۃ عظیمۃ یحصل به علم او غلبۃ الظن. فرمایا کہ نباؤن ہر خبر کو نہیں کہتے ہیں، نباؤن اس خبر کو کہتے ہیں کہ یحصل به علم، کہ اس خبر کو کہتے ہیں کہ جسے سن کر عظیم فائدہ مند ہو. یحصل به علم، یا جسے سن کر علم میں اضافہ ہو، او غلبۃ الظن، یا کم از کم غلبہ ظن نصیب ہو. اور ہمارے نبی تشریف ہی لائے ہیں فائدہ پہنچانے کے. جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ نبی نفع نقصان نہیں دے سکتے ہیں، میں ان لوگوں سے کہتا ہوں کہ تمہارا کہنا ٹھیک ہے کہ نبی تو نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں، لیکن نقصان سے بچا کر کے فائدے کی طرف رہنمائی کرنے کے لیے تشریف لے آئے ہیں. اس لیے کہ اس سے کوئی بھی بندہ عاقل و بالغ و مرشد و مزاج صاحب بصیرت و دیانتدار اس کا انکار کر ہی نہیں سکتا ہے. اس لیے کہ میرے نبی نے اس امت کو فائدہ ہی پہنچایا ہے. ارے قرآن دیا ہے تو فائدہ والی ہدایت ملی ہے تو حضور کے دربار کو حرمات سے ایمان کی دولت نصیب ہوا ہے تو حضور کے دربار کو حرمات سے. اور میرے نبی نے اس امت کو فائدہ ہی پہنچایا ہے. صرف اس امت کو ہی نہیں بلکہ پچھلے انبیاء علیہ السلام کی امت کو بھی میرے نبی انشاءاللہ فائدہ ہی پہنچایا ہے. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ صفات اہل القبائل من امتی، کہ میں کل قیامت کے دن کل بروز محشر میں اپنے امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کا اللہ کی بارگاہ میں شفیع ہوں. بہت ابن ماجہ جامع ترمذی سنن نسائی کی یہ روایت ہے کہ وہ منبر رسول مسجد نبوی کا صحن کہ جس اور اس کے متصل جو گیٹ ہے اور اس کے فرنٹ میں بالکل مسجد نبوی کے فرنٹ میں بالکل یہ حدیث لکھی ہوئی ہے کہ شفاعت اہل القبائل من امتی. میرے نبی فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن بروز محشر میں اپنے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں کیا ہوں؟ شفیع ہوں. اور خدا کی قسم میں آپ کو بتا دوں کہ میرے نبی پچھلے انبیاء علیہ السلام کی امت کے لیے بھی نفع بخش ہے. حضرات محترم جانتے ہیں کہ جب کل قیامت کا دن ہوگا کہ جب ہم لوگ نفسی کے عالم میں ہوں گے، زمین تانبے کی ہو جائے گی، سورج زمانے سے پہ ہوگا، تو کوئی پسینے کوئی کسی کا پسینہ گھٹنے تک، تو کوئی کسی کا پسینہ آ کے سینے تک، تو کسی کا پسینہ کندھے تک، تو کوئی پسینے میں ڈوب رہا ہوگا. تو سب لوگ نفسی کے عالم ہوں گے. ساری امت اکٹھا ہو کر کے اس کے دربار میں جائیں گے. حضرت آدم کے پاس، حضرت موسیٰ کے پاس، حضرت عیسیٰ کے پاس، حضرت یحییٰ کے پاس، حضرت زکریا کے پاس، الغرض جتنے بھی انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لے آئے ہیں سارے کے سارے کے پاس جائیں گے. لیکن سب کی طرف سے ایک ہی جواب ملے گا، اذهبوا الى غیری، اذهبوا الى غیری، کسی اور کے پاس جاؤ. لیکن بالآخر وہ دربار رسالت، وہ کون سے دربار رسالت ہے؟ وہ نفع بخش دربار ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساری امت اکٹھا ہو کر کے حضور کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے تو میرے آقا ارشاد فرمائیں گے انا لہا. تو مجھے بتاؤ مسلمانوں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے نبی نفع بخش ہے اور پہلی نبی کرام، پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کی امت کے نبی نفع بخش. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی مدارج النبوہ میں لکھتے ہیں اسی حدیث کے تحت کہ شفاعت اہل القبائل من امتی کے تحت لکھتے ہیں کہ یہ صرف میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت صرف صغیرہ یا کبیرہ گناہ کرنے والے کے لیے نہیں ہے.
صرف میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت صغیرہ یا کبیرہ گناہ کرنے والے کے لیے نہیں ہے. یعنی اللہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ حضور کی شفاعت سے اولیاء کرام کے مزید درجات بلند ہوں گے, انبیاء کرام کے مزید درجات بلند ہوں گے, اور حضور کی شفاعت سے کہ ہم جیسے گنہگار امتیوں کے گناہ معاف فرمائیں گے اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن. اور میں بتا دوں کہ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنا نفع بخش ہے, جانتے خدا کی قسم کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی نا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, تو حضرات محترم آپ حضرات کو پتا ہے, آپ حضرات عالم علماء سے تقریر بارہا سنتے رہتے ہیں, اور جیسا کہ تاریخ کی ایک بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں سے حکم فرمایا کہ فرشتوں حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو, تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا تھا سوائے ابلیس کے. تو جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو جنت سے نکال دیا اور ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگائی, اور وہ فرشتہ روزانہ ابلیس لعین مردود کو ایک تھپڑ مارتا, اور وہ تھپڑ سے وہ درد کے مارے تڑپتا رہتا تھا. پھر 24 گھنٹے کے بعد وہ فرشتہ اس لعین مردود پر پھر تھپڑ مارتا. تو جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی نا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, تو یہ شیطان لعین مردود میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کیا میں عالمین میں سے نہیں ہوں؟ تو میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ تو عالمین میں سے ہے یا نہیں ہے. میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جا آج کے بعد تجھے فرشتے تھپڑ نہیں لگائیں گے. تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اے مسلمانوں, اپنے ایمان سے بتاؤ, ایک شیطان لعین مردود بھی اگر میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نفع بخش سمجھ کر کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے, تو میرے آقا کریم اتنے سخی نبی ہے کہ اس شیطان کو بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے ہیں. اگر کوئی سنی صحیح عقیدہ مسلمان میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نفع بخش سمجھ کر کے اگر میرے نبی کی بارگاہ میں اس کا قصہ پیش کرے یا رسول اللہ کی شکایت کرے, تو پھر وہ کیسے محفوظ رہ سکتا؟ بے شک سمجھ رہے ہیں. اور ہجرت کا کوئی بھی چیپٹر اٹھا لیجئے کسی بھی کتاب میں سے جہاں میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس ہجرت کے باب کو ڈسکس کیا گیا نا, کہ یہ ریفرنس کوٹ کیا گیا ہے جناب کہ جب میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ الرسول تشریف لے گئے, تو جب رخت سفر باندھا تو مشرکین مکہ نے یہ اعلان کیا کہ جو بھی ہمیں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہمیں خبر دے گا کہ وہ اس کو بطور انعام میں 100 سرخ اونٹ دیے جائیں گے, اور اس وقت کہ جس کے دروازے پر 100 سرخ اونٹ کھڑے ہو جاتے تو وہ عربوں میں نواب کا عہدہ رکھتا تھا. تو برونے کی تعاقب کیا, حضرت شراکا نے بھی حالت کفر میں تعاقب کیا. حضرات محترم جانتے ہیں تاکہ 100 سرخ اونٹ مل جائے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, ان عالم علماء سے پوچھ لیجیے گا, چاہے آپ کسی بھی کتاب کو اٹھا لیجیے, کسی بھی مسلک کی کتاب کو اٹھا لیجیے, کسی بھی مکتب فقہ کی کتاب کو اٹھا لیجیے, چاہے آپ 1400 سالہ تاریخ کو اٹھا لیجیے, چاہے وہ حدیث کی کتاب ہو, چاہے وہ تاریخ کی کتاب ہو, چاہے وہ سیر کی کتاب ہو, چاہے وہ مقاصد کے ابواب ہو, جہاں میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس ہجرت کے بعد پر ڈسکس کیا گیا, تو یہ ریفرنس کوٹ کیا گیا ہے کہ جب میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قریب حضرت شراکا گئے نا, حضرات محترم یہ تو آپ حضرات سنے ہیں نا کہ ان کے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھس گئے تھے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کس کا حکم تھا, کہ حضرت شراکا کے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھس گئے, پھر گھوڑے کے پاؤں کو زمین میں چھوڑا, تو کس کے حکم پہ چھوڑا تھا؟ اس وقت تو یا اللہ مدد کو نہیں کہا تھا, اس وقت یا پروردگار عالم کو مدد کو نہیں کہا تھا, اس لیے کہ حضرت شراکا اس وقت مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے. کس کے حکم پہ چھوڑا تھا؟ ارے لفظ چاہے کوئی بھی ہو, معنی کوئی بھی ہو, لیکن مفہوم ایک ہی نکلتا ہے, یا رسول اللہ انصر لنا, یا حبیب اللہ انصر لنا. ارے پوچھو ان کتابیں پڑھنے پڑھانے والوں سے, پوچھئے ان ہجرت کے باب کو ڈسکس کرنے والوں سے, کہ پوچھئے ہجرت کے فضیلت کو بیان کرنے والوں سے کہ ہجرت کے باب میں کہ اس کے رسول کا سبق کیوں نہیں پڑھاتے ہیں. کہ حضرت شراکا تو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے, لیکن ایک کافر بھی اگر میرے آقا
کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نفاقت سے سمجھ کر کے اگر میرے مصطفیٰ کریم کی طرف التجا فرمائے تو میرے نبی اتنے سخی ہیں کہ ایک کافر کی بھی مدد فرما دیتے ہیں، ایک کافر کی بھی رام اٹھا دیتے ہیں۔ تو اے مسلمانوں اپنے ایمان سے بتاؤ، اگر کوئی نبی کا سچا غلام، سچا عاشق، سچا دیوانہ اگر میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرے، اگر میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اگر صدائے بلند کرے، یا رسول اللہ کی صدائے لگائے، تو پھر وہ کیسے محروم رہ سکتا ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ صرف لفظ نبی کو یاد رکھیے گا تب میری گفتگو سمجھ میں آئے گی۔ یا ایھا النبی، اے نبی غیب کی خبر بتانے والے نبی۔ میں گفتگو کو تھوڑا سا سمجھ رہا ہوں، بہت طویل گفتگو ہے اس موضوع پہ، 2-3 گھنٹہ تک میں اگر بولوں گا تو ختم نہیں ہوگا جہاں تک میرا علم کا مطالعہ۔ نبی یا تو نپن سے بنا ہے یا تو نباؤتن سے بنا ہے۔ نبی بامنا اگر خبر دینے والا ہو، نبی بامنا خبر رکھنے والا، نبی بامنا خبر لانے والا۔ اور اللہ تعالیٰ نے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اندر اس تینوں اوصاف کو، تینوں حقائق کو، وہ مفاہیم و مطالب کو اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم کے اندر جمع فرما دیا، مصطفیٰ کریم کو عطا کیا۔ نبی بامن اگر خبر دینے والا تو میرے مصطفیٰ کریم خبر دینے والے بھی ہیں، میرے مصطفیٰ کریم خبر دینے والے بھی ہیں۔ اگر آپ میں سے کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ یار آج کل تو ٹی وی، ریڈیو، اخبار، سوشل میڈیا بھی خبریں دے رہے ہیں، کہ خبر کے لیے مختلف ذرائع اصول ہیں، وہ بھی تو خبریں دے رہے ہیں، تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ سارے زمین پہ رہ کر کے زمین کی خبریں دے رہے ہیں، لیکن میرے مصطفیٰ کریم فرش پہ ہے تو عرش کی خبریں دے رہے ہیں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنے منبر پر بیٹھے ہوئے مقام محمود اور کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ ارے میری شان تو یہ ہے کہ میں مکے میں ہوتا ہوں تو مدینے کا مشاہدہ فرماتا ہوں، جب میں مدینے میں ہوتا ہوں تو رنگ روم کا مشاہدہ فرماتا ہوں۔ ارے میری شان تو یہ ہے کہ میں زمین پر ہوتا ہوں تو میں عرش والے کا مشاہدہ فرماتا ہوں، جب میں عرش پر ہوتا ہوں تو زمین پر چلنے والے کے دلوں کی کیفیت کو ملاحظہ فرماتا ہوں۔ تو اسی پر تو میرے سرکار فاصلے پر ارشاد فرماتے ہیں کہ سارے عرش پر ہے تیری نظر، گرے عرش پر ہے تیری نظر، کہ ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں مجھے تجھ پہ عیا نہیں، خدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مکر و مکر، جو وہاں سے ہو جہاں آگے، جو جہاں نہیں تو وہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمانے رکھتے جہاں نہیں، کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمانے رکھتے جہاں نہیں، یہی دور خان سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، ضرور تیرے نام پہ اہل دول رسا، ارے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پار آئے سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ تو وہ سمجھ میں آ رہے ہیں بھائی؟ آج کل آپ ہی کے بغل میں مجھے علم ہے کہ لوگ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ خانہ زنی کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے میں اس موضوع کو چھیڑا ہوں۔ دیکھیے تقریر تو ہوتی رہتی ہے، کچھ باتیں علمی بھی باتیں ہونی بہت ضروری ہے۔ آج ہمارا جو معاشرہ اور خاص کر کے ہمارے جو نوجوان طبقے ہیں اور جو لوگ اسکول کالج کے ماڈرن لڑکی ہیں، وہ لوگ جو بالکل دین سے اس قدر بچھڑے ہوئے ہیں، میں کیا بتاؤں کہ لوگ دین پر اپنے امام سے رابطہ نہیں کرتے ہیں دین سیکھنے کے لیے۔ لوگ دین سیکھنے کے لیے کہاں جاتے ہیں؟ گوگل کو اپنا مقلد بنایا، سمجھ رہے ہیں نا؟ گوگل کو لوگ اپنا عالم علماء مان بیٹھے ہیں، کوئی بھی بات دین کی ہو فوراً گوگل میں سرچ کرتے ہیں، فوراً گوگل میں یہ بات سرچ کرتے ہیں، پتہ نہیں کہ گوگل میں یہ بات کیا ہے، پھر وہی پھر اپنے امام کے پاس جاتے ہیں۔ میرے ساتھ یہ حادثہ ہوا ہے حضرات، میں اس لیے میں آپ حضرات کو بول رہا ہوں۔ میں ایک جگہ امامت کر رہا تھا مرزا پور کے سائڈ میں، وہ لڑکا تھا گوگل سے دیکھ دیکھ کے مجھ سے سوال کر رہا تھا، سمجھ رہے ہیں؟ اس قدر امام پر نوبت آ جاتی ہے۔ ایک امام کو لوگ جو تنگ کرنے لگتے ہیں، آج کل اماموں کی لوگ عزت بھی نہیں کرتے، قدر قیمت عزت کے نگاہ سے نہیں دیکھتے ہیں۔ امام ہی ہے جو آپ کے بچے کی تربیت، آپ کو عشق رسول کا، محبت رسول کا پہلا کلمہ طیبہ اگر کوئی شخص سکھا رہا ہے تو وہ آپ کا امام ہی ہے۔
لیکن لوگ آج اپنے امام کی قدر کی قدر نہیں کرتے ہیں. میں خدا را میں خوف کرتا ہوں، میں آپ لوگوں سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے امام کی اپنے عالم علماء کی قدر کیا کریں. اور ہمارا جو نوجوان طبقہ ہے نہ علم سے آگاہی ہے، نہ اس کو ان کے اندر کہیں صحیح تعلیم ہے، نہ صحیح ایجوکیشن بھی نہیں ہے. اگر کوئی ہمارا غیر طبقہ اگر ہمارا ایک چھوٹے بچے سے ایک میٹرک کرنے والے بچے سے اگر پوچھ لے بتاؤ کہ اسلام کی کتنے ارکان ہیں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بتائیے کہ ان میں سے کہ اسلام کی کتنے ارکان ہیں. آپ میں سے مجھے بتاؤ کہ ہاتھ اٹھا کر کے بولیے کس کو پتا ہے کہ اسلام کے کتنے ارکان ہیں. اسلام کے کتنے ارکان ہیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. کچھ آئے ہیں تو کچھ سبق لے کر کے جائیں. بے شک کچھ آئے ہیں تو کچھ سبق لے کر کے جائیے. کتنے اسلام کے ارکان ہیں؟ اسلام کے حضرات محترم 5 ارکان. کتنے ارکان ہیں؟ 5 ارکان. پہلا کیا ہے؟ توحید. توحید کا مطلب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دوسرا نماز، روزہ، حج و زکات. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ جو 5 ارکان ہیں، ہم اس 5 ارکان کے بارے میں نہیں پتا ہے. بتائیے ہمارا غیر طبقہ جانتے ہیں غیر آپ کو نیچا کرنے کے لیے اردو کی چند کتابوں کو پڑھ لیتے ہیں. وہ آپ سے مقابلہ کرنے کے لیے، اسلام کے بارے میں جاننے کے لیے لوگ ہم سے مطلب ہم اور ہماری بچی کو نیچا دکھانے کے لیے لوگ کیا نہیں کر رہے. لیکن ہمارا مسلمان اس سے غفلت کی چادر اوڑھے ہوئے سو رہے بستر پر. سمجھ رہے ہیں حضرات محترم؟ اس لیے میں جو گفتگو کر رہا ہوں تھوڑا سنجیدگی کے ساتھ آپ حضرات سنیے کہ نبی بابر نبوت سے بنا ہے کہ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خبر دینے والے. یار آپ میں سے مجھے کوئی بتا سکتا ہے کہ میں جنتی ہوں یا جہنمی ہوں؟ کوئی کہہ سکتا ہے آپ میں سے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا ہے. حضرات محترم میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کی بھی خبریں دے رہے ہیں کہ کون جنتی ہے اور کون جہنمی ہے. میرے آقا اس کی بھی خبریں دے رہے ہیں کہ کون جنتی ہے کون جہنمی ہے. کھولو بخاری شریف پہلی جلد صفحہ 353. راوی حضرت عمر ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فاخبرنا عن بدائل الخلق. میرے آقا صحابی ہے راوی ہے حضرت عمر، وہ فرماتے ہیں کہ میرے سامنے صحابہ کا اجتماع ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زیر منبر پر ہے. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ فاخبرنا عن بدائل الخلق، کہ راوی فرماتے ہیں کہ میرے آقا نے خبر دینا شروع کی. کہاں سے؟ جب سے رب نے مخلوق کی بنیادیں رکھی وہاں سے بتانا شروع کیا. اور کہاں تک بتاتے کہاں تک پہنچے؟ حتی دخل اہل الجنت منازلهم واہل النار منازلهم. یعنی آخری جنتی کے جنت میں داخل ہونے تک، آخری جہنمی کے جہنم میں داخل ہونے تک سب کچھ میرے نبی نے بتا کہ میرا فلاں فلاں امتی جنت میں جائے گا، فلاں فلاں بدبخت کہ جہنم کے گرسرے میں مر رہا ہوگا. اور دل کو لگے تو ذرا سبحان اللہ کہہ دیجیے گا. صرف یہی نہیں فرمایا منازلهم، یعنی جنت میں جس درجے کو تعین و تقرر فرمایا ہے رب نے، اس کو بھی میرے نبی نے بتلا دیا. اس کو بھی میرے نبی نے فرما دیا کہ نہیں میرا فلاں امتی جنت کے فلاں مقام پر فائز ہوگا، میرا فلاں امتی جنت کے فلاں درجے پر فائز ہوگا، فلاں بدبخت جہنم میں گرس رہا ہوگا، مر رہا ہوگا. شاعر میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آخری جنتی کے جنت میں داخل ہونے تک، آخری جہنمی کے جہنم میں داخل ہونے تک سب کچھ میرے نبی نے بتا دیا. کہ حضرات محترم جس طریقے سے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت واجب و اتباع ہے، اسی طریقے سے صحابہ کرام کی بھی اطاعت واجب و اتباع ہے. آج کچھ لوگ سوشل میڈیا میں آج لوگ صحابہ کرام پہ بھوکتے ہیں، آج لوگ صحابہ کرام کو گالی دیتے ہیں، آج لوگ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو بھلا کرتے ہیں. میں ان لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اے لوگوں صحابہ کرام کو کبھی گالی نہ دو، صحابہ کرام کو کبھی اپنی سوال کو نہ کرو صحابہ کرام کے بارے میں. اس لیے کہ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگوں میرے صحابہ کرام سے نجسیں ہوگی، میرے صحابہ کرام سے نجسیں ہوگی، لیکن جو ان نجسوں کو پکڑ کر کے میرے صحابہ کرام کو گالی نہ دینا، میرے صحابہ کرام کے خلاف برا. لیکن آج لوگ
صحابہ کرام پر اپنی زبان کو کھولتے ہیں، صحابہ کرام کے خلاف برا بھلا کہتے ہیں۔ حضرات محترم، یہ شادی کے موقع پر جشن عید میلاد النبی کا پروگرام رکھا گیا ہے۔ شادی کے موقع، شادی کے تعلق سے بھی کچھ باتیں ہونی ضروری ہے۔ یہیں سے میں اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں، انشاءاللہ کبھی بھی موقع ملے گا تو میں اس موضوع پہ گفتگو کروں گا۔ دیکھیں، دولہے کی شادی ہے کہ اچھا لڑکی کی شادی ہے؟ اچھا پھر سن لیجیے مسئلہ پھر بھی، کیونکہ ہمارے یہ معاشرے میں جو ہے کچھ النکاح من سنت، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہے، النکاح من سنت فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ نکاح کرنا میری سنت ہے، اور جو میری سنت پر عمل نہیں کیا، کل قیامت کے دن کل بروز محشر میں ان کا ساتھ نہیں دوں۔ سمجھ رہے ہیں؟ بتائیے ہم لوگوں میں سے کتنے ایسے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کو فراموش کر چکے ہیں؟ آج صرف چوک چوراہے پر بیٹھ کر کے گنڈوں کے ساتھ باتیں کرنا، بے نمازی کے ساتھ باتیں کرنا، بے حیائی کے ساتھ باتیں کرنا، جس طریقے سے آج کل لوگوں کا رجحان ہو چکا ہے۔ کوئی عالم سے دوستے نہیں، کوئی امام سے دوستے نہیں۔ امام 5 10 سال کو ہونے کو رہ جاتے ہیں، لیکن کوئی عالم سے آ کر کے نہیں پوچھتا ہے کہ جنت میں کیسے جاؤں گا، کہ اس کا طریقہ بتا دیجیے، میں جنت میں پل صراط سے کیسے گزروں گا، اس کا طریقہ بتا دیجیے۔ کوئی عالم سے نہیں پوچھتا ہے۔ اگر صرف دوستی ہے تو صرف چوروں سے، اگر دوستی ہے تو صرف نفرتوں سے، اگر دوستی ہے تو صرف بے نمازی سے، اگر دوستی ہے تو صرف چغل خوری سے، اگر دوستی ہے تو بے حیائی سے، اگر دوستی ہے تو نفرتوں سے۔ حضرات محترم، کوئی آ کر کے نہیں پوچھتا ہے کہ جنت میں جانے کا جو طریقہ بتا دیجیے، اس لیے کہ پل صراط سے گزرنے کا وہ نجات کا طریقہ بتا دیجیے۔ کوئی آ کر کے نہیں پوچھتا ہے۔ لیکن یہ 1 کروڑ چاہے 5 کروڑ، کیا حال ہوگا میدان محشر میں، کیا حال ہوگا؟ ارے 10 قدم چلیں گے پل صراط پر، جہنم میں گر جائیں گے۔ کوئی آ کر کے نہیں پوچھتا ہے، کوئی اپنے عالموں سے آ کر کے نہیں پوچھتا ہے کیا کہ قیامت کے دن کل بروز محشر میں یہ دوست بتائیں گے جس دوست نے آپ کو جبر کرنے پر مجبور کیا ہے، یہ دوست بتائیں گے جس دوست نے آپ کو چغل خوری کرنے پر مجبور کیا ہے، یہ دوست بتائیں گے جس دوست نے آپ کو نماز چھوڑنے پر مجبور کیا ہے، یہ دوست بتائیں گے جس دوست نے آپ کو بے حیائی کرنے پر مجبور کیا ہے۔ ارے ایک وقت کی نماز چھوڑنا حرام ہے، حرام گناہ ہے، کبیرہ ہے۔ 5 وقت کی نظر سے شراب پینے سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اگر کوئی شخص 10 سال تک شراب پیتا رہا اور اگر اسے بھی سچی توبہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اس سچی توبہ کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کروا دے گا، اس کی بخشش ہو جائے گی۔ لیکن اگر نماز شروع ہوئی 15 سال میں اور اس نے نماز کو شروع کیا 50 سال میں یا 35 سال کی جو نماز اس کے سر میں ہے، جب تک وہ ادا نہیں کرے گا کل قیامت کے دن کل بروز محشر میں اس کا چھٹکارا نہیں ہے۔ اس لیے کہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں الا اولا ما یحاسب به العبد، کہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن کل بروز محشر میں اگر پوچھا جائے گا تو آپ کے نمازی کے بارے میں پوچھا جائے گا، آپ کے سچوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اپنی دل میں مارنا، اپنی بکواس کرنا نہیں، میں مسجد بنا دیا ہے، میں نے مسجد کو تعمیر کر دیا ہے، میں نے مدرسہ بنا دیا ہے، میں پیر صاحب کا ہاتھ پیر چومتا ہوں، میں نعت پڑھتا ہوں، میں پیر صاحب کا ہاتھ پیر چومتا ہوں۔ آپ کے دیوار کی اپنی پیداوار بات ہے، بات وہی سچ ہے تو مصطفیٰ نے کہی ہے، بات وہی سچ ہے تو اللہ نے کہی ہے۔ دوسروں کی بات جھوٹی ہو سکتی ہے، مصطفیٰ کی بات سچی ہے، اس لیے کہ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن کل بروز محشر میں اگر کسی چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا تو آپ کے نمازی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر نماز کا جواب دینے میں اگر بندہ کامیاب ہو گیا تو اپنا یعنی وہ کامیاب ہو، کامران ہے۔ اگر نماز کا جواب دینے میں اگر بندہ پکڑا گیا تو قد خوا و خسرا، ہلاک نہ تباہ و برباد ہے۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ بے نمازی کے لیے کوئی نور نہیں، بے نمازی کے لیے کوئی برکت نہیں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ بے نمازی کا حشر فرعون کے ساتھ ہوگا، بے نمازی کا حشر امیہ کے خلف کے ساتھ ہوگا، بے نمازی کا حشر نمرود کے ساتھ ہوگا، بے نمازی کا حشر قارون کے ساتھ ہوگا۔ کہ ان 4-5 قسم کے گھٹیا کافروں کا نام حضور نے لکھا ہے اور ان کی تصریحات میں ہمارے محدثین لکھتے ہیں، علماء کرام فرماتے
فرماتے ہیں کہ فرعون چونکہ اقتدار کی وجہ سے کافر رہا، بادشاہت کی وجہ سے کافر رہا، تو اس بندے کے سر میں ذرا برابر بھی درد تک نہیں ہوا، تو اس کو اس کے دولت نے اسے کافر بنایا۔ اور اگر کوئی شخص دولت کی وجہ سے نماز ادا نہیں کر رہا ہے تو اس کا انجام فرعون کے ساتھ ہوگا۔ اور اگر کوئی شخص اپنے عہدہ مسلمانوں کا نیتا ہے، پی ایم ہے یا کلکٹر ہے مسلمانوں کا، لیکن ایک وقت اسے نماز پڑھنے کی فرصت نہیں ہے، تو سن لیجیے اس کا انجام قارون کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قارون کو بہت زیادہ مال و دولت دیا تھا، لیکن جب زکات فرض ہوئی نا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ الزام لگا دیا اور کہا کہ نہ یہ عزت کے ساتھ رہیں گے نہ یہ مجھے کہیں گے کہ زکات نکالو، تو اس کا انجام قارون کے ساتھ ہوگا۔ جن کا ان کا عہدہ ان کا رتبہ ان کو نماز پڑھنے سے روک رہا ہے تو اس کا انجام قارون کے ساتھ ہوگا۔ اور ہمارا فرعون کا وزیر تھا، وزیر جس نوکری میں جس کا نوکری ہے صاحب، یہ داروغہ ہے، یہ ٹیچر ہے، یہ ماسٹر ہے، لیکن اس کو ایک وقت کی نماز پڑھنے کی فرصت نہیں ملی ہے۔ سن لیجیے میرے سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نوکری میں نماز ادا کرنے کی فرصت ہی نہ ملے تو وہ نوکری کرنا حرام ہے، حرام۔ اصل مقصد حیات اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب روزی کا ذمہ لے لیا ہے، جب اللہ تعالیٰ ایک کافر کو روزی دے سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا نافرمان بننا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب اس کو ایک روزی دے سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا تو فرما بردار بنتا ہے، اللہ تعالیٰ کا تو وفادار بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو عزت کی روزی کیوں نہیں دے گا؟ اس سے تو ان کو عزت کی روزی ملے گی، زیادہ روزی ملے گا، لیکن یقین چونکہ دنیا سے اٹھا لیا جائے گا۔ یہ قیامت کی علامتوں میں سے نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ یقین دنیا سے اٹھا لیا جائے گا۔ صاحب میں نماز پڑھنے کے لیے جاؤں گا تو میرا کسٹمر لوٹ جائے گا، ہمارا ہی نقصان ہوگا۔ یقین دنیا سے اٹھا لیا جائے گا، سیرا یقین سے خالی ہو جائے گا، جوبر دھوئیں گے، تالی دھوئیں گے، صافہ دھوئیں گے، امامہ دھوئیں گے، لیکن یقین سینے سے خالی ہو جائے گا۔ دنیا کی جو بیسک چیزیں ہیں اس پر تبصرہ کرنے کی فرصت ہے، لیکن یہ جو قبر میں جائے گا، یہ جو اس کا کوئی پرچھ سے حال نہ ہوگا، اس کا کوئی پوچھنے والا نہ ہوگا، اپنا کوئی تبصرہ نہیں ہے، دوسروں کا تبصرہ ہے، دوسروں کا چرچا ہے، دوسروں کا تبصرہ ہے کہ صاحب یہ مکان دکان یہ جائیداد یہ گاڑی یہ بنگلہ مجھے معلوم ہے کہ یہ مکان تو ایک ڈرون بھی بناتا ہے، یہ مکان تو ایک سامان بھی بناتا ہے۔ ارے اسی لیے دیکھو اتر پردیش میں جا کر کے جو کاشی رام یوجنا کے تحت 5 منزلہ مکان ہے اس پر بھی سور رکھتے ہیں۔ تو مکان بنانا کوئی کمال نہیں ہے، مکان پینٹنگ بنانا کوئی کمال نہیں ہے۔ صاحب میں دبئی گیا، کینیڈا گیا، سعودیہ گیا، ممبئی گیا، امریکہ گیا، یورپ گیا اور لندن گیا، میں 5 منزلہ مکان بنا لیا۔ تو مکان بنانا کوئی کمال نہیں ہے۔ ارے کمال تو تب ہوتا کہ تم جھوپڑی میں رہو، کمال تو تب ہوتا کہ تم دیہات میں رہو، لیکن وہاں تلاوت قرآن ہو، وہاں عبادت ہو، تو وہ 50 کروڑ کی جھوپڑی تھی، 50 کروڑ کی جھوپڑی تھی، اس 50 کروڑ کی بلڈنگ تھی، اس جھوپڑی سے بہتر ہے کہ جس جھوپڑی میں سستا ہے، جس جھوپڑی میں ایمان محفوظ ہے۔ تو مکان بنانا کوئی کمال نہیں، کمال تو تب ہوتا کہ تم دیہات میں رہو، گاؤں دیہات میں ہو، لیکن وہاں ایمان محفوظ ہو۔ ایمان کے بعد سب سے بڑی دولت ہے نماز، کہ آج بیمانوں کی مسجد میں بھیڑ لگی ہے لیکن ایمان والوں کی مسجد میں 5 بوڑھے رہتے ہیں، فجر کے ٹائم اس کو بھی چھٹانے کی کوشش کی ہے۔ اگر سماج میں اللہ نے قدرتی ہے تو بے نماز کے خلاف بول، اگر سماج میں اللہ نے قدرتی ہے تو مطالبہ جہیز کے خلاف بول، اگر سماج میں اللہ نے قدرتی ہے تو یہ جو قوالی جو عورتیں کرتی ہے اور لوگ جو پیسہ دے کر کے سنا کرتے ہیں، اگر سوال میں اللہ نے قدرتی ہے تو بولنا ہے تو بول ڈیجے کے خلاف ہو، بولنا ہے تو بول پیسہ کے خلاف ہو، بولنا ہے تو بول ہارمونیم تبلا کے خلاف ہو۔ اگر سوال میں اللہ نے قدرتی ہے، حضرات محترم یہ شادی کا موقع ہے، اس پر بھی میں کچھ گفتگو کر رہا ہوں۔ حدیث میں بات چلتے چلتے کہاں تک بات پہنچ گئی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں النکاح من سنت، نکاح کرنا میری سنت ہے۔ حضرات محترم آج شادی بیاہ کے رسم و رواج کو لوگ کچھ ایسے رسم و رواج ہیں جو غلط طور طریقے پر مناتے ہیں۔ میں ہر رسم و رواج کا خلاف نہیں ہوں کہ ہر رسم و رواج کا میں خلاف نہیں ہوں، لیکن کچھ ایسے رسم و رواج ہیں کہ جو لوگ غلط طریقے سے غلط رویے سے مناتے ہیں، کہ ان میں سے ایک دو مسئلہ میں بیان کر دے رہا ہوں، سنیے۔ ایک تو یہ ہے لوگ جوتا چرائی کا رسم جانتے ہیں نا بھائی، جانتے ہیں شریعت میں چوری کرنا قرآن سے ثابت ہے کہ چوری کرنا کیا ہے؟ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔
جب شریعت میں چوری کرنا حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، تو یہ ہماری گھر کی عورتیں چلی گئیں کیا کہ یہ چوری کا جوتا چرائی کا رسم کہاں سے ثابت ہوا؟ سمجھ رہے ہیں آپ ذرا؟ جوتا چرائی کا رسم کہاں سے ثابت ہوا؟ کہاں سے یہ مسئلہ پیدا ہوا؟ کہاں سے یہ مسئلہ کو نکال کہ نہیں جوتا چرائی کا رسم ہونا چاہیے، اس پر بھی چوری کر کے سینہ جوری؟ بات تو دیکھیے، ایک تو چوری کر رہے ہیں، اس پر بھی سینہ جوری کر رہے ہیں۔ کیا سینہ جوری نہیں؟ 50,000 20,000 30,000 دلہے کی دلہن کی طرف سے جو بھی ہوتی ہیں لڑکیاں، تو وہ کہتی ہیں نہیں اتنا ہزار دیں گے تو تب میں آپ کو جوتا دوں، کہتے ہیں نا۔ تو دیکھیے یہ چوری کرنا شریعت میں حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، تو پھر چوری کہاں سے جائز؟ ہاں اس کا میں ایک طریقہ بتا دے رہا ہوں۔ اگر دیکھیے ان سے کہیے گا دیکھیے چوری کے نام پر تو میں آپ کو پیسہ نہیں دوں، اگر پیسہ ہی لینا، اگر یہ آپ اگر اپنے حق سمجھ رہی ہیں، اپنا حق سمجھ رہی ہیں تو سنیے، چوری کے نام پہ پیسہ نہیں دوں، اگر آپ کو پیسہ ہی لینا ہے، جو بھی لینا ہے 5-10 ہزار جو بھی لینا ہے، تو ایسا کرے چوری کے نام پر مت لیجیے، میں یہ پیسہ آپ کو خوشیانہ دوں گا، یہ ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ چوری کے نام پر پیسہ دیں گے تو پھر بالکل یہ سراسر کیا ہے؟ غلط۔ اور پھر ایک مسئلہ یہ بھی ہے تاک بھرنا، یہ تاک بھرنا ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ تاک سمجھ رہے ہیں آپ لوگ کہ فجر کے وقت ہماری ماں بہنیں مسجد میں پہنچ جاتی ہیں اور اس پر بھی کچھ مٹھائیاں چاروں طرف، یہاں کا رواج تو میں تو واقف نہیں ہوں، یہاں کے ماحول سے تو مجھے تو آگاہی نہیں ہے، لیکن جگہ جگہ پر ہوتا ہے کہ تاک بھرتے ہیں، اس پر بھی مٹھائیاں پورے، اور عورتیں بھی مسجد میں جاتی ہیں۔ دیکھیے غضب کی بات تو یہ دیکھیے کہ عورتیں مسجد میں جاتی ہیں اور اس پر بھی پوری اس میں تاک بھرتی ہیں۔ مٹھائی اگر آپ کو صبح کے وقت فاتحہ ہی کرنا ہے تو کسی بچے کے ہاتھ سے، کسی نوجوان کے ہاتھ سے بھیج دیا کریں تاکہ وہ فاتحہ ہو جائے۔ لیکن عورتیں جاتی ہیں اس پر پیسہ بھی رکھتی، کیا کیا مالا، اس کے بعد پوری مسجدوں میں تاک بھرتی ہے، اور پھر امام صاحب کہتے ہیں کہ امام صاحب اس پر فاتحہ کر دیجئے۔ تو یہ جو ہے طریقہ عورتیں مسجد میں، میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عمر بن خطاب کے زمانے سے ہی عورتوں کو مسجد میں جانا کیا کر دیا، منع فرمایا نا حضرت عمر بن خطاب نے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں بھی عورتیں مسجد میں جاتی تھیں، اور حضرت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور میں، لیکن جب سے حضرت عمر بن خطاب کا زمانہ آیا، دور آیا، تو حضرت عمر بن خطاب نے عورتوں کو منع فرما دیا کہ اب عورتیں مسجد میں نہیں آئیں گی۔ اس پر بھی وجہ ہے کیوں نہیں آئیں گی، سنتے رہ رہے ہیں، عالم علماء سے سنتے آئے ہیں کہ کیوں نہیں آئیں گی، کہ اس میں فتنے کا اندیشہ، اس میں کیا تھا؟ فتنے کا اندیشہ تھا۔ لیکن آج کیا آپ میں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج اس وقت فتنہ ختم ہو چکا ہے؟ بتائیے حضرات محترم، فتنہ کیا ختم ہو گیا ہے؟ فتنہ تو ختم نہیں ہوا ہے۔ فتنہ جب ختم نہیں ہوا ہے تو پھر ہماری ماں بہنیں، ہماری گھر کی عورتیں مسجد میں کیسے پہنچ جاتی ہیں، مسجد میں کیوں جاتی ہیں؟ تو یہ سارے کچھ ایسی باتیں ہیں کہ ان ساری رسموں کو ہم اور آپ کو بالکل عمل نہیں کرنا ہے۔ ان رسموں پر جو جائز رسم ہے ہمیں اس پہ عمل کرنا ہے، نہ کہ غلط رسم و رواج پر ہم کو عمل نہیں کرنا ہے۔ اس لیے حضرات محترم، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، کل قیامت کے دن، کل بروز محشر میں اگر کوئی شخص، کسی شخص کے پاس نیکی نہیں ہوں گی، پھر بہت ساری نیکیاں ہوں گی، لیکن وہ کل قیامت کے دن، کل بروز محشر میں کیا ہوں گے؟ ایک ایک نیکی کے لیے حضرات محترم آپ ترس جائیں گے۔ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، آتدرون ما المفلس، میرے صحابہ کرام جانتے ہو کہ مفلس کون ہے، غریب کون ہے، کنگال کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ، ہم میں سے مفلس، ہم میں سے غریب، ہم میں سے کنگال تو وہی شخص ہے جس کے پاس مال دولت نہ ہو، جس کے پاس روپیہ نہ ہو، جس کے پاس سائیدان نہ ہو، لیکن میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ کرام